محترم، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار کے کرم سے آج ہم یہاں اس کے گھر میں جمعہ جیسی عظیم عبادت کے لیے جمع ہے، اور کرم اس پروردگار کا جس نے ہم سب کو پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا، اور آپ کی اطاعت و آپ کی محبت کو ہم سب کے لیے ذریعے نجات بنایا۔ میرے دوستو، یہ جمادی الثانی کا مہینہ اختتام پر ہے، اور 2-3 دن میں رجب کا مہینے کا آغاز ہوگا، اور رجب، شعبان اور رمضان یہ 3 مہینے اللہ کے بندوں کے لیے انتہائی فضیلت اور عظمت والے مہینے ہیں۔ اور پھر رجب کو تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں اور تاریخ اسلام کی نظر سے آپ رجب کو دیکھیں تو احادیث مبارکہ میں رجب کی فضیلت بہت بڑی آئی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ اولیاء کرام کی نسبت سے ایک خصوصیت رکھتا ہے کہ یہ اولیاء کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ 6 رجب کو عرس مبارک سلطان الہند خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا 6 رجب کو عرس منایا جاتا ہے۔ پھر 13 رجب کو باب العلم امام المشارق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام یعنی مولا علی مشکل کشا کی پیدائش کا دن۔ پھر 22 رجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے نیاز کا دن، اور پھر ساتھ میں 22 رجب کو خطب محبوب نگر ولی کامل حضرت سیدنا سید مردان علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا دن بھی 22 رجب، اور پھر شب معراج جیسی مقدس رات اور معراج جیسا مقدس سفر اسی رجب کے مہینے میں۔ تو رجب کا یہ مہینہ خاص طور پر اولیاء کرام، اولیاء اسلام، ولی اللہ اور اہل بیت سے بہت جڑا ہوا یہ مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے اپنے ولیوں کے تعلق سے، اولیاء اللہ کی جماعت کے تعلق سے، مردان ولایت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ بے شک خبردار اولیاء اللہ یعنی جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، وہ معمولی نہیں ہوتے، وہ رہتے تو انسانوں ہی میں ہیں، رہتے تو اللہ کے بندوں ہی میں ہیں، مگر فرق کیا ہے؟ تو رب کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
ان کی نشانی یہ ہے کہ ان پہ کسی قسم کا خوف نہیں رہتا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا غم پر مسلط ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کا تعارف، اپنے ولیوں کا تعارف اور اولیاء اللہ کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خوف اور غم کے ذریعے کرا رہا ہے۔ کہتا ہے لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی غم دنیا میں رکھا گیا ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہونے والے ہیں۔ تو میرے دوستو، تو اب تھوڑا ہم یہ سمجھیں کہ جب ایک ولی پہ نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے، تو آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خوف کسے کہتے ہیں اور غم کسے کہتے ہیں۔ اگر خوف اور غم سمجھ میں آ گیا تو ولایت کی ذات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر انسان خوف اور غم کی تشریح کو دیکھ لے تو ولایت کی ذات اور اولیاء اللہ کی جماعت خود بخود آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی کہ لا خوف علیہم، کہ اللہ نے کہا کہ ان پر کسی قسم کا خوف نہیں۔ تو خوف کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے آسانی سے سمجھاتا ہوں۔ آنے والے حادثے کے بارے میں فکر کرنا اسے خوف کہا جاتا ہے، یعنی ابھی ہوا نہیں، ہونے والا ہے، تو ہونے والے حادثے کے بارے میں سوچنا اور ہونے والے حادثے کے فکر میں مبتلا رہنا اسے خوف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب صبح صبح نیند سے اٹھ گئے، گھر میں سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے فون پہ ایک میسج آ گیا کہ رات میں 11 بجے آپ کے اوپر بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے، احتیاط کیجیے۔ تبھی رات کے 11 تو نہیں بجے، ابھی آپ پہ حملہ نہیں ہوا، مگر آپ کو کسی نے اطلاع دی کہ آپ پہ حملہ ہونے والا ہے، تب ایک قسم کی فکر میں مبتلا ہو گئے کہ کون ہے مجھ پہ حملہ کرنے والا، کون ہے مجھے مارنے والا، کون ہے مجھے برباد کرنے والا، کون ہے؟ ابھی نہ تو مارنے والا سامنے آیا ہے، نہ تو آپ زخمی ہوئے ہیں، اور کون ہے آپ کو معلوم بھی نہیں ہوا ہے، اور نہ ابھی رات میں 11 بجے ہے، نہ بھی آپ پہ حملہ ہوا ہے، مگر آپ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ پہ حملہ ہونے والا ہے۔ تو اب ایک ٹینشن دماغ میں آ گیا، ایک فکر دماغ میں آ گئی، اسی فکر میں آپ بیٹھے رہے کہ کیسے بچے، کیسے بچے، کیسے بچے، کس طریقے سے بچے، کس طریقے سے بچے۔ تو اسی کو خوف کہتے ہیں، یعنی آنے والے حادثے کا علم ہو جائے اور اس علم کی، اس آنے والے حادثے کی فکر میں ہم گم ہو جائیں، تو اسی فکر میں گم ہو جانے والی چیز کا نام خوف ہے۔ اب غم کسے کہتے ہیں؟ حادثہ ہو کے گزر گیا اور جو حادثہ ہو گیا اس کی فکر میں مبتلا رہنے والی چیز کا نام غم ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کا ایک بڑا اچھا عزیز تھا، بڑا اچھا دوست تھا، اچانک انتقال ہو گیا اور آپ اس کی یاد میں گم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکال رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، کچھ نہیں کھا رہے، بس اس کی یاد میں گم ہے، تو اسے غم کہتے ہیں، غم۔ تو بات سمجھ لو کہ آنے والے حادثے کی فکر میں رہنے والے کو خوف کہتے ہیں اور گزرے ہوئے حادثے کی یاد کو غم کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
کہ میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف رہتا ہے نہ کوئی غم رہتا ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا ایک ولی اتنی تیز نظر والا ہوتا ہے کہ وہ آنے والے حالات کو بھی جانتا ہے، گزرے ہوئے حالات کو بھی وہ جانتا ہے۔ دونوں زبانوں پر نظر رہنے والی ذات کو ولی کہتے ہیں۔ خوف اور غم، ماضی اور مستقبل پہ نظر رکھ کے چلنے والی ذات کو ولی کہتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز کہ ولی کو غم کیوں نہیں ہوتا؟ کسی چیز کے ختم ہو جانے کا اور کسی چیز کے چھوڑ جانے کا ولی کو غم کیوں نہیں ہوتا؟ تو میرے دوستو، ولایت یہ بڑا کٹھن میدان ہے۔ یوں ہی کوئی ولی نہیں ہوتا، اس بات ذہن میں رکھیے، ہرگز یوں ہی کوئی ولی نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اللہ کا کرم کسی پہ ہو جائے تو اللہ بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں میں سے کسی کو رات رات ولایت عطا کر سکتا ہے۔ اللہ کے کرم کی بات اگر دیکھیں تو کوئی بھی ولی رات رات بن سکتا ہے، مگر اللہ نے ولایت کی جو منزل رکھی ہے نا، وہ بڑی کٹھن منزل رکھی ہے، بڑی ہی کٹھن منزل رکھی ہے، اور بڑی ہی خطرناک راہ یہ ولایت کی رکھی ہے، بڑی خطرناک راہ۔ اور یوں ہی عام اور آسان طریقے سے کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، خواجہ خواجہ سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ، جو سلطان الہند کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، سلطان الاولیاء فی الہند کے منصب پر آپ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت معین الدین چشتی کو قطب البرقی والبحری اور قطب المشارق کے لقب سے رسول اللہ نے نوازا ہے۔ کیا یہ لقب آپ کو یوں ہی مل گیا؟ یوں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا کر دی، اور یوں ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قطبیت کے مسند پہ یوں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا؟ نہیں میرے دوستو، یہ جو منزل ہے نا، یہ منزل بڑی ہی خطرناک منزل ہے۔ ولایت کی منزل میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بندے کو اپنوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ختم کر دینا پڑتا ہے، اپنی زندگی کے ہر مزے کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنی نفس کی ہر خواہش کو ختم کر دینا پڑتا ہے، اپنی دل کی ہر ضد کو ختم کر دینا پڑتا ہے، اور اپنے زبان کے ہر مزے کو ختم کر دینا پڑتا ہے۔ تو صرف ولایت کی پہلی منزل، جہاں نفس کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، جہاں اپنے پن کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، جہاں دنیائی رونق کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، جہاں پہ دولت کا خاتمہ ہونا ضروری ہے، اور جہاں پہ پیٹ بھر کے نہیں بلکہ خالی پیٹ پہ برداشت ہونا ضروری ہے، یہ ولایت کی پہلی منزل ہے۔ سرکار سیدنا غریب نواز کی زندگی کو آپ دیکھیے کہ کوئی غریب گھرانے سے آپ کا تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی غریب بچے تھے، جاگیردار تھے، والد کے افتقار کے بعد جاگیر میں باضابطہ آپ کو زمین آئی تھی، باغ آیا تھا، پنچکی آئی تھی، عبادت تھا، بڑے مزے سے اور سکون سے زندگی گزر رہی تھی۔ حالانکہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آپ زندگی کو دیکھیں تو جس وقت آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا اور آپ جوانی کے میدان میں قدم رکھ رہے ہیں، 15 سال کی عمر کو آپ پار کر رہے ہیں، تو اس وقت عرب کے خاص حصے تاتاریوں کے حملے میں بڑے ہی خطرناک اور ملوث تھے، اور تاتاریوں کے یہ حملے ہر روز خون کی ندیوں کو بہا رہے تھے۔ 1150 عیسوی کا بڑا ہی خطرناک دور ملت اسلامیہ کے لیے انتہائی آزمائش کا دور تھا، 1150 عیسوی کا، جہاں ہر طرف تاتاریوں کا زور تھا،
ان کی تلواریں خون سے رگی جا رہی تھی اور ہر طرف مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، کہیں مناظرے ہو رہے تھے تو کہیں میدان جنگ گرم ہو رہا تھا۔ ایسے خطرناک ماحول میں سرکار غریب نواز اپنے آپ کو دنیا سے دور رکھ کر اپنے والد کے ترکے میں آئے ہوئے باغ ہی کو اپنا مقام بنا لیتے ہیں، اور اسی باغ میں آپ ساری دنیا کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ دنیا خون خرابی میں کیسے ڈوبتے جاتی ہے، کیسے ڈوبتے جاتی ہے، کیسے ڈوبتے جاتی ہے۔ مگر میرے دوستو دیکھیے، 15 سال کی عمر میں والد صاحب نے آپ کو علم فقہ کا عظیم عالم بنا دیا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے، صوفی بننے کے لیے، مشائخ بننے کے لیے اور لوگوں کو مرید بنانے کے لیے سب سے پہلے علم شریعت کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے علم شریعت کا جاننا ضروری ہے۔ آج ہم بہت سارے بیوقوفوں اور بےہودوں کو ایسے دیکھتے ہیں جو نہ حسب کے ہیں، نہ نسب کے ہیں، نہ خاندان کے ہیں۔ بیک گراؤنڈ اگر پڑھا کے دیکھا جائے تو باپ کا بھی کوئی اعلیٰ خاندان نہیں ملتا۔ کبھی مارکیٹ میں چکن بیچنے والا خاندان، کبھی ترکاریاں بیچنے والا خاندان، تو کبھی آٹو چلانے والا خاندان، اور خود کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یا تو نواب کبھی میکینک تھے، یا تو گاڑی کے ڈرائیور تھے، یا تو کوئی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر موز بیچتے تھے، مگر آج بڑے صوفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور اچانک 2-3 سال غائب ہو گئے اور اچانک آگے تو بڑا شملہ آ گیا، بڑی داڑھی آ گئی، اور ہمارے بھی لوگ، خاص طور پہ اہل سنت کے بھی لوگ اتنے معصوم ہیں، لباس دیکھ کے بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ نہ ایسے لوگوں کو نہ شریعت سے واقفیت ہے، کئی نکل گئے ہیں جعلی پیر۔ اور آج کل تو طریقت سب کو شوق ہو چکی ہے، ہر ایک کو طریقت شوق ہو چکی ہے۔ جس کو سمجھ میں آ گیا پیر بن کے بیٹھ رہا ہے، جس کو سمجھ میں آ گیا مرشد بن کے بیٹھا ہے، جس کو سمجھ میں آ گیا 4-5 نوجوان کو نیچے ڈال دیے، انگوٹھیاں لگا دیے، بڑے بڑے شملے کر لیے اور نکل گئے اور لوگوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیے، تباہ و برباد کرنا شروع کر دیے۔ ارے میرے بھائی، اگر تمہیں حقیقت میں صوفیاء کے میدان میں اترنے کا شوق ہے، حقیقت میں تمہیں طریقت میں اترنے کا شوق ہے، تو طریقت کے نام پہ تم لوگوں کی زندگیوں کو برباد مت کرو، پہلے خود شریعت سیکھو، شریعت کو سمجھو۔ آج جاؤ، ہندوستان میں آج بھی الحمدللہ بڑے بڑے خانوادے ہیں، چشتیہ سلسلے میں بڑے بڑے خانوادے ہیں، قادریہ سلسلے میں حسب نسب کے بڑے بڑے خانوادے ہیں، اشرفیہ سلسلے میں بڑے بڑے خانوادے ہیں۔ ان خانوادوں کے سجادوں کو دیکھو کہ سب سے پہلے علم شریعت سے واقف کیا جاتا ہے، بعد میں پیری اور مریدی کی لائن کو بتائی جاتی ہے۔ اور آج ہم شوق طریقت کا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر شریعت کا علم کسے نہیں، اور معرفت کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کہ یہ اندر کی بات الگ ہے، یہ باہر کی بات الگ ہے، یہ بند کمرے کی بات الگ ہے، یہ ایسی بات ہے جو مولوی نہیں جانتے صوفی جانتا ہے، یہ ایسی بات ہے جو نظر والا ہی جانتا ہے، بے نظر نہیں جانتا۔ تو یہ بیہودے قسم کے باتوں کی آج ضرورت نہیں ہے میرے دوستوں۔ آج کا دور پریکٹیکل دور ہے، بتانے والے کو بھی پریکٹیکل ہونا چاہیے، جو سن رہا ہے اسے بھی آپ کے زبان میں پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر اہل سنت میں ایسے ہی افسانے چلتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی سننی ہی نہ بچے۔ اس لیے کہ ہم صرف افسانوں پہ چل رہے ہیں، حقیقت پہ نہیں چل رہے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ اہل سنت حقیقت پہ لوٹ کے آئے اور گدیوں پہ بیٹھے ہوئے افسانوں کو ہم ختم کرتے، جھوٹے قصوں کو ہم ختم کرتے، جھوٹے واقعات کو ہم ختم کرتے، حقیقت پر آئے۔ غریب نواز کی زندگی کی طرف لوٹ کر آنا ہمیں ضروری ہے، بندہ نواز کی سیرت کی طرف ہمیں لوٹ کے آنا ضروری ہے، سرکار صاحب کی زندگی کی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ضروری ہے۔
سرکار عبدالرحمان حسینی فاتح کوئٹہ کی زندگی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ضروری ہے. سرکار مولانا علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ضروری ہے، اس لیے کہ ان کی زندگیاں ایسی تھی جنہوں نے زمانے کو بدل دیا، جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا. اور آج ہم ہمارے بڑے کے، ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو چھوڑ دیے اور ہم ولیوں کو صرف سالانہ عرس کے حد تک محدود رکھا. ہم کوئی بھی بزرگ ہو، ہم نے وہ بزرگوں کو صرف سالانہ عرس کے حد تک محدود رکھا. ان کی سیرت سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، ان کے زندگی کے اصولوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، ان کے نمازوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، ان کے مجاہدات سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، ان کی اللہ کے راہ میں گزارے ہوئے مشکل دنوں کا ہمیں کوئی تعلق نہیں. اگر آج ہمیں تعلق ہے تو اس کے دن سے تعلق ہے، اس کے لنگر سے تعلق ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعلق کسی سے نہیں رہا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زبان پر سنی ہے مگر ہم دل سے کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم گمراہی میں پڑتے چلے جا رہے ہیں، ہم تباہ و برباد ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور ہماری نسلیں ختم ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو لہذا حضرات محترم، ایسے پیر پر ہرگز آپ بھروسہ مت کرو جو پیر اپنی گدی پہ بیٹھ کر آپ کو صرف افسانے بتائے، آپ کو صرف من گھڑت واقعات بتائے اور پریکٹیکل لائف میں اگر آپ کو وہ نہ اتارے تو سمجھ جانا کہ یہاں میری زندگی برباد ہو رہی ہے، یہاں میری زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے. اور اگر آپ اپنے دل کو سدھارنے کے لیے حقیقت میں کسی کے پاس رجوع ہونا ہے تو رجوع ہونے سے پہلے اس کے حسب اور نسب کو دیکھو، اس کے آگے پیچھے کا حال دیکھو اور وہ کس سے منسلک ہے اسے دیکھو. بعد میں آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، ورنہ اس میدان میں نقلی کو ہونا چکے ہیں، اس میدان میں ضمیر کا سودا کرنے والے ہونا چاہ چکے ہیں، ضمیر کو بیچنے والے ہونا چاہ چکے ہیں، نفس کو ختم کرنے والے اس میدان میں بہت کم بچے ہوئے میرے دوستوں. تو سرکار غریب نواز کی زندگی کو دیکھیے کہ کیا نہیں تھا آپ کے پاس. 15 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں غریب نواز پہنچے تو حافظ قرآن بنے. حافظ قرآن بننے کی غریب نواز کو کیا ضرورت تھی؟ والد صاحب کیا کم تھے؟ اگر باپ کی گدی پہ بیٹھ جاتے تو دنیا ان کے قدموں میں یوں ہی گر جاتی تھی. والد صاحب خود بڑے ولی کامل تھے، ولی کے بیٹے تھے، مگر باوجود آپ کے والد صاحب سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرتبے کے ہونے کے یہ نہیں سمجھا کہ میں بڑے مرتبے کا ہوں، میرے بیٹے کو پڑھنا کیا ضروری، آپ نے یہ نہیں سمجھا بلکہ آپ خود اپنے بیٹے کو اپنی نگرانی میں حافظ قرآن بناتے ہیں. 9 سال کی عمر میں غریب نواز کو حافظ قرآن بناتے ہیں. 15 سال کی عمر کا آپ علم فقہ میں اپنے علاقے کے بہت بڑے عالم غریب نواز بن جاتے ہیں. 15 سال کی عمر میں علم فقہ کے بڑی بڑی کتابیں پڑھنے پر بھی غریب نواز اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. تھوڑا غور کریے اس بات کو کہ فقہ کے بڑی بڑی کتابیں پڑھنے پر بھی غریب نواز اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. تبھی تاریخوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں، سلطنتیں مسلمانوں کی طرف خراب ہو جاتی ہیں، لوگ نقل و حرام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور ساری تباہی و بربادی کا مشاہدہ غریب نواز دنیا سے الگ ہٹ کر اپنے والد کے دیے ہوئے باغ میں بیٹھ کر دنیا کی تباہی و بربادی کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں. تو اتنے میں غریب نواز بڑے مہمان نواز بھی تھے. مہمان نوازی میں سب سے بڑے فیاض تھے غریب نواز اپنے علاقے میں. جو بھی مہمان آ جاتا غریب نواز کے بعد میں قیام کرتا تو اس کی مہمان نوازی کرتے. حالانکہ جوان ہیں، اس وقت آپ کی عمر بڑی مشکل سے 17 سال ہے، 17 سال کی عمر ہے، اور خاص طور پہ دیوانوں، مجذوبوں اور درویشوں سے اس عمر میں آپ کا گہرا لگاؤ ہو گیا تھا اور آپ کا دل
دیوانوں، مجذوبوں اور درویشوں کی مہمان نوازی اور ان کی صحبت میں رہنے پر آپ کا دل مائل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اب اس غیاث الدین کے بیٹا جو اپنے گھر میں حسن کے نام سے پکارا جاتا ہے، اب اس بیٹے کو دین کا مددگار بنانا چاہیے اور معین الدین کے نام سے اسے دنیا پکارنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب نواز کے سینے میں ولایت کا دروازہ کھولنے کے لیے حضرت ابراہیم خمدوزی جیسے مجذوب کو بہانہ بنایا. اور حضرت ابراہیم خمدوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے اعلیٰ پیمانے پہ روحانیت کے منصب پر فائز تھے. سرکار غریب نواز کے باغ میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ درویش میرے باغ میں آ رہا ہے تو فوراً بٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. اور تاریخ میں آتا ہے کہ اس وقت غریب نواز اپنے زمین پر انگور لگائے تھے تو بیلوں سے انگور توڑے کھلا دیا. بیٹھے ابراہیم خمدوزی کو بڑی غور سے دیکھتے رہے تو آپ نے غریب نواز کے چہرے کو دیکھا تو فوراً کیا کیا، درویش کے جھولی میں رہتا کیا ہے، سوکھے ٹکڑیوں کے علاوہ جھولی میں ہاتھ ڈالا تو کھلی کا ایک ٹکڑا نکلا. کھلی جو تیل نکالنے کے بعد سوکھے ٹکڑے بنتے نا کھلیوں کے، تو کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا اور توڑا. حضرت نے اب ابراہیم خمدوزی نے منہ میں رکھا، اسے ٹوٹا کیا، توڑا اور حضرت معین الدین چشتی کو دیا، کہا بیٹا یہ کھا لو. تو جیسا ہی آپ کھا لیے آنکھوں سے پردے ہوئے، دل دنیا سے بیزار ہو گیا اور دل تڑپنے لگا کہ ابھی میں بیکار ہوں، ابھی مجھے کچھ چاہیے، ابھی میں ادھورا ہوں، ابھی میں ادھورا ہوں، ابھی میں ادھورا ہوں. آپ کا دل پکارنے لگا. تو دل کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنی پیدائشی گاؤں کو چھوڑ دیا اور نکل گئے. دل کے سکون کے تلاش سے نکل گئے اور نکل جانے کے بعد سمرقند اور بخارا کے اعلیٰ اس زمانے کے علماء کے سامنے ذاتی ادب طے کیا اور بھی علم کو حاصل کیا. دیکھیے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ ہویا سمجھے سمرقند اور بخارا میں جا کر اور بھی علم کو حاصل کیا. علم حدیث کی گہرائیوں میں ڈوب گئے سرکار غریب نواز، علم تفسیر کی گہرائیوں میں ڈوب گئے سرکار غریب نواز. تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں کہ جب میں سمرقند اور بخارا کے بڑے بڑے علماء کی بارگاہ میں حاضری کیا اور ہر ایک کی بارگاہ میں کسی کے پاس 6 مہینے، کسی کے پاس 1 سال، کبھی علم حدیث، کبھی علم تفسیر میں دن رات حاصل کرتا رہا. تو غریب نواز کہتے ہیں کہ اتنا علم حاصل ہونے کے باوجود بھی میں اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا تھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ ابھی مجھے اور بھی حاصل کرنا چاہیے. میرے دل کو قرار نہیں ملتا تھا، میرے دل کو چین نہیں ملتا تھا. تو آپ نے کیا کیا؟ تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قدموں کو نہیں روکا، میں نے اپنے قدموں کو روکا نہیں. میں کبھی تھکا نہیں، میں کبھی راستوں کے کانٹوں سے ڈرا نہیں، میں کبھی پتھروں کے چوٹوں سے ڈرا نہیں، میں کبھی دھوپ کی گرمی سے ڈرا نہیں، میں کبھی زمین کی سختی سے ڈرا نہیں، میں کبھی راستے کے ڈاکوں سے ڈرا نہیں، میں کبھی جیب خالی ہونے سے نہیں ڈرا، میں کبھی کپڑے پھٹے ہونے سے نہیں ڈرا، میں کبھی آنکھ کے میلے ہونے سے نہیں شرمایا، بلکہ ہر ایک کے پاس دل کے سکون کے لیے حاضری دیتا رہا، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہا، کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہا. تو کب تک حاصل کرتے رہے؟ تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں کہ سینکڑوں علماء ہو گئے، سینکڑوں علماء کی بات کو چھان لیا. علم حدیث ذہن میں بیٹھ گیا، علم قرآن میرے ذہن میں بیٹھ گیا، تفسیر میرے ذہن میں بیٹھ گئی، فقہ میرے ذہن میں بیٹھ گئی، منطق میرے ذہن میں بیٹھ گئی، فلسفہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا، علم و رجال میرے ذہن میں بیٹھ گیا اور مفتی کے منصب پر میں فائز ہونے والا تھا، مگر اس وقت بھی میرے دل کو سکون نہیں ملا. میرے قدموں کو آگے بڑھاتا رہا، آگے بڑھاتا رہا،
لوگ مجھے پوچھنے لگے کہ میرے نبی خدموں کو آرام دو، اتنا مت تھکاؤ اپنے جسم کو، ارے اتنا پڑھ چکے ہو اب کیا کرو گے؟ تو سرکار نے دین کہتے ہیں کہ دل کا سکون کہیں نہیں مل رہا ہے، دل کے سکون کے لیے مارا کے رہا ہے۔ تو یہ بڑی نواز جب آپ اتنا پھر چکے تھے، اتنا پڑھ چکے تھے، تو آپ کی منزل آخر کہاں تھی؟ تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں کہ میرے مقدر کا ستارہ چمکا، دنیا مجھے فقیہ کہہ کر پکارتی تھی، علم حدیث کا جاننے والا کہہ کر پکارتی تھی، علم قرآن کا جاننے والا کہہ کر پکارتی تھی، مگر میں یہ سارے علوم رکھنے کے باوجود بھی دل کے سکون کے لیے گلی گلی، پہاڑ پہاڑ، درخت در درخت، جنگل در جنگل میں پھرتے رہا۔ آخرکار میری منزل سرکار سیدنا خواجہ عثمان ہاروی کے خانقاہ پہ جا کر رک جاتی ہے۔ یہ سرکار غریب نواز کہتے ہیں کہ خواجہ عثمان ہاروی کی خانقاہ پہ جا کر رک جاتی ہے، اور پہلی ہی نظر میں جب میں حضرت کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کو قرار ملتا ہے اور میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے جناب، مرید بننے کے لیے جا رہے ہیں، مرید بننے کے لیے خواجہ عثمان ہاروی کی بارگاہ میں، تو کیا جاتے ہی مرید بنا دیا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جیسے ہی اپنے پیر کے سامنے وقت کا غریب نواز اپنے سر کو جھکا کر بیٹھ جاتا ہے، تو اب بڑے غور سے سرکار خواجہ عثمان ہاروی حضرت معین الدین چشتی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے جاؤ، کہتے ہیں کہ بیٹے حسن جاؤ، سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر میرے پاس آؤ، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر میرے پاس آؤ۔ تو سرکار غریب نواز اپنے وظیفے کو ختم کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، حاضری دینے کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ بیٹے نہیں جاؤ، اب دن اور رات ایک ساتھ بغیر کھائے اور پیے کے روزہ ہو، بغیر سحری کے روزہ رہو، اور سورہ اخلاص کی اس ورد کو تم بڑھاتے رہو۔ اب سورہ اخلاص کے ورد کو بڑھاتے رہتے۔ تو جب ایک کٹھن آزمائش والا روزہ ختم ہوا تو آپ مریدی میں شامل کر لیتے ہیں، اور مریدی میں شامل کرنے کے بعد یوں ہی ختم ہو گیا کہ چلو میں مرید بن گیا، میرا معاملہ ختم ہو گیا۔ کیا یہی غریب نواز کی زندگی تھی؟ نہیں، آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی لکھتے ہیں کہ میرے پیر معین الدین چشتی جس دن مرید بنے اس دن سے ان کے مجاہدوں کا آغاز ہوا، اس دن سے ان کے نفس کے امتحان کا آغاز ہوا، اور اس دن سے انہوں نے سلوک کے راستے کی کٹھن منزلوں کو پار کیا۔ اور کیسے وہ مجاہدے تھے؟ تو آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کی وہ زندگی ایسی عبرت والی زندگی تھی لوگوں کے لیے، اور ایسی مسئلے رات کی لوگوں کے لیے کہ مرید بننے کے بعد آپ مسلسل 7 دن اور 7 راتیں بغیر سحری اور بغیر افطار کے روزہ رہتے، ہفتہ روزہ، اور وہ روزے میں 7 دن اور 7 راتیں چلی جاتی، اور 7 دن اور 7 راتوں میں نہ آپ سحر کرتے نہ افطار کرتے، 7 دن مکمل ہو جانے کے بعد افطار کرتے، اور 7 دن 7 رات بغیر سحری بغیر افطار کے آپ اوراد میں اذکار میں رہتے، مسلسل یاد الہی میں رہتے اور مسلسل معتکف رہتے۔ یہ غریب نواز ہے، یہ غریب نواز ہے۔ اور پھر دیکھیے حضرات محترم، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے کہ جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں، دور مت جائیے، ہمارے قریب میں جائیے، خطب محبوب نگر حضرت سیدنا سید مردان علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اب اس سال 22 رجب کو حضرت کا 100واں عرس منایا جا رہا ہے، 100 سال کا عرس، مکمل 100 سال ہو چکے ہیں۔
اور حضرت مولانا علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی محبوب نگر میں پوری تاریخ 200 سال کی ہے، پوری 200 سال کی تاریخ ہے، اور آپ مثال کر کے 100 سال ہو گیا۔ اب ذرا غور کرو، تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ محبوب نگر کو میر محبوب علی بادشاہ بنا کر 133 سال ہوا۔ محبوب نگر آباد ہو کر، محبوب نگر بن کر، محبوب نگر شہر کی آج سے 133 سال پہلے محبوب نگر کی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس سے پہلے حضرت مولانا علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ محبوب نگر میں ہے، اور محبوب نگر کے پہلے انسان، محبوب نگر لوکل محبوب نگر کے پہلے انسان حضرت سید مولانا علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جب سرکار مولانا علی شاہ قادری اس محبوب نگر میں آئے تو تاریخ اٹھا کر دیکھو یہاں کیا تھا، تو تاریخ بتلاتی ہے کہ یہ جنگل تھا، نوابوں کی یہ شکارگاہ تھی، رئیسوں اور امیرزادوں کے لیے یہ شکار کرنے کا بہترین مقام تھا، اور نوابوں کے بچے بادشاہ اس زمانے کے وزیر اور اس زمانے کے امیر اس مقام کو اپنی بہترین شکارگاہ سمجھتے تھے، اور شکار کے لیے آتی اور جاتے، اور جنگل کا ہر قسم کا جانور یہاں ہوتا، ہر قسم کا جانور یہاں ہوتا۔ تو جب سیدنا جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ، اور کون جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک مختصر تعارف دیتا ہوں کہ لوگ جانتے نہیں کہ جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کیا ہے، تو مختصر سا تعارف دیتا ہوں کہ جب کبھی حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ حاضری دو تو ایک تصور لے کے جاؤ۔ کیا تصور؟ کیا کون ہے معلوم ہے؟ سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں 90 نسب میں آپ پوترے ہونا سرکار جہانگیر پیرا، 90 پوترے آپ کہلاتے ہیں، یعنی آپ کے والد محترم آپ کے 90 پوترے کہلاتے ہیں، حضرت جہانگیر پیرا اور حضرت برہان الدین پیرا، اور آپ دونوں شہید ہیں، اولاد غوث اعظم ہیں، قادری سلسلے سے آپ کا تعلق ہے حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو میرے دوستو، اور پھر تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک واسطے سے چشتیہ بھی آپ کو لگتا ہے، مگر حقیقی نسب یہ ہے کہ آپ اولاد پیران پیر ہے، شہزادے پیران پیر ہے۔ تو اولاد پیران پیر اور شہزادے پیران پیر ہونے کے ناطے حضرت مولانا علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر چلہ کش ہوتے ہیں سرکار جہانگیر پیروں کے۔ وہاں سے آپ کو حکم ملتا ہے کہ اے مولانا علی تم یہاں مت رہو، پالامور جاؤ۔ اس زمانے میں محبوب نگر کو پالامور کہہ کے پکارا جاتا تھا، اور ایک چیز ذہن میں رکھو کہ پالامور الگ ہے، محبوب نگر الگ ہے، اور آج کے محبوب نگر کو پالامور نہیں کہا جا سکتا، آج کے محبوب نگر کو پالامور ہرگز نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ آج کا محبوب نگر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بسایا ہوا ہے محبوب علی بادشاہ کا۔ تو اس زمانے میں اسی بڑے جنگل میں ایک چھوٹا سا تانڈا تھا، اور اس تانڈے کے رہنے والوں کا گزر بسر جانوروں میں تھا، اور جانوروں کے تھا خاص طور پہ وہ شہروں میں دودھ سپلائی کرتے تھے۔ چھوٹا سا تانڈا، یہاں نہیں، ایک جنگل کے کنارے چھوٹا سا تانڈا، تو ان کا کاروبار دودھ میں منحصر ہونے کی وجہ سے ان کی اس بستی کو پالامور کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ تو اسی مناسبت سے سرکار جہانگیر کا حکم ہوا کہ آپ پالامور جائیے۔ اب یہاں آئے، اب آنے کے بعد حالات دیکھیے کیسے حالات ہیں، ایک کیسے حالات ہیں۔ 80 سال کی عمر میں نکاح کا حکم اور اللہ سے ملتا ہے، تو 80 سال کے حکم میں آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کی اہلیہ جو ایک لمبی زندگی گزارے، اور آپ کے وصال کے بعد بھی ایک لمبی زندگی آپ کی اہلیہ محترمہ نے گزاری، تو آپ کی اہلیہ بیان کرتی ہیں، لکھا گیا ہے کہ میرے نکاح کے بعد میری کمسینی تھی اور حضرت کی عمر بہت بڑی تھی،
مگر حالات ایسے تھے کہ ہم دو جان اور اطراف میں بڑے بڑے جانور، اس کے علاوہ تیسرا کوئی تھا ہی نہیں، تیسرا کوئی تھا ہی نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں کہ اولیاء اللہ نے سب سے پہلے ویرانوں کو پسند کیا، اولیاء اللہ نے جنگلوں کو پسند کیا، اور اولیاء اللہ نے اپنی تیاری کے لیے غاروں کو پسند کیا۔ سرکار سیدنا مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب آپ کو حکم ملتا ہے کہ ہندوستان جاؤ، دکن جاؤ، تو آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو تعلیم اٹھا کر دیکھیے، آپ حیات تسلیم اٹھا کر دیکھیے، آپ کے اوج گھر کا مقام ملتا ہے۔ وہ کہاں ہے اوج گھر؟ ہمالیہ کے درمیان، ہمالیہ پہاڑیوں میں آپ قیام کرتے ہیں سرکار مدار علی شاہ، ہمالیہ کے غاروں میں آپ قیام کرتے ہیں، ہمالیہ کے برفیلی چٹانوں میں حضرت مدار علی شاہ قیام کرتے ہیں، اور ہمالیہ کے ان سردیوں کا برداشت کرتے ہیں، اور نس کشی کے لمبی منزل کو پورے ہمالیہ کے آپ ختم کرتے ہوئے حیدرآباد میں آپ حاضری دیتے ہیں۔ تو بس آخری بات ذہن میں رکھیے کہ کچھ بھی کرنا ہے اور کسی سے بھی جڑنا ہے پیری اور مریدی کے معاملے میں تو آگے اور پیچھے دیکھیے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے دیکھیے، اس کی خانقاہ کیا ہے دیکھیے، اس کا پیر کون ہے دیکھیے، اور پھر کہاں جا کے اس کا شجرا لگتا ہے یہ دیکھیے، ورنہ آج کے زمانے میں ایسے ایسے کرشمے ہو رہے ہیں، ایسے ایسے کرشمے ہو رہے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہو جاتے ہیں کرشموں کو سن کر کہ ہم 15 سال سے ان راستوں پہ جاتے ہیں، مگر 15 سال تک ہمیں اس راستے پہ کچھ نہیں ملتا، مگر جب ہم اچانک راستے سے گزرتے ہیں تو بس ایک مٹی کے کپے پہ غلاف مل جاتی ہے، اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا تو فوراً گھر لیا جاتا ہے، یہ 200 سال پرانے بزرگ تھے، یہ 300 سال پرانے بزرگ تھے۔ تو ایسے افسانوں کا نام اہل سنت نہیں ہے میرے دوستو، مٹی کے کپوں پہ غلافیں چڑھانے والی ذات کا نام اہل سنت نہیں ہے، بلکہ کربلا کے حقیقی مشن کو آگے بڑھانے والی قوم کا نام اہل سنت ہے۔ صوفیزم کو اور اہل بیت کی حقیقی پیغام کو آگے بڑھانے والی قوم کا نام اہل سنت ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔